السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا، اس کو ویران کر دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ خود بیت اللہ کو ویران کرنے والے حفصہ کے رہنے والے جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں، چھوٹی پنڈلی والے، یہ لوگ ہوں گے۔ اور اس بارے میں دو تین سندوں سے آئی ہوئی حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشیوں کو اس وقت تک نہ چھیڑو جب تک کہ وہ تمہیں نہ چھیڑیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو لوٹنے والا حبشہ کا چھوٹی پنڈلیوں والا آدمی ہوگا۔ دیکھیے سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 772 پر۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ بیت اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے اہل بیت اللہ ہی ہوں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت و بربادی کو مت پوچھو۔ پھر حبشی لوگ کعبہ کو ویران کر دیں گے اور اس کے بعد اسے آباد نہیں کیا جائے گا، لوگ اس کے خزانے نکالیں گے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 2743 پر ہے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور بیت اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے اہل بیت اللہ ہی ہوں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت و بربادی عروج پر ہوگی۔ پھر حبشی آ کر اسے ویران کر دیں گے، پھر بیت اللہ کو آباد نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ کعبہ کے خزانے نکالیں گے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 579 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ جو کعبہ کے رکھوالے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے، یہی لوگ اس کے حرمت کو پامال کریں گے، اور پھر حبشہ سے کالے رنگ کے جو حبشی ہیں، چھوٹے پنڈلی والے، یہ لوگ آ کر کے اس کو ویران کریں گے اور کعبہ کو گرائیں گے اور اس میں سے خزانے نکالیں گے اور لوٹیں گے۔